یہ زمانہ نبی کا زمانہ ہے. بولو کس کا زمانہ ہے؟ قیامت تک کس کا زمانہ ہے؟ نبی کا زمانہ ہے. قانون کس کا ہے؟ انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے قانون میں تغیر تبدل آیا، مگر مصطفیٰ دنیا سے پردہ فرمایا، مگر حضور کا قانون نہ بدلا. حضور حیات النبی ہیں، روضہ انور میں حضور حیات ہیں. اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہاں ایک مسئلہ بتاتا جاؤں، جس زمین نے مصطفیٰ کے جسد پاک کو چوما ہے وہ سارا حصہ جو ہے اہل سنت کے نزدیک اس کا مقام کعبہ اللہ سے بھی اونچا ہے، بیت اللہ سے بھی اونچا ہے، طور سینہ سے بھی اونچا ہے، عرش معلیٰ سے بھی اونچا ہے. ساری کائنات سے، زمین و آسمان سے اگر اونچا مقام ہے، اس مٹی کا مقام ہے کہ جو مٹی روضہ رسول کے ساتھ ہے. فرمایا اس مٹی کا مقام، اس زمین کا مقام، اس حصے کا مقام جو ہے عرش معلیٰ سے بھی اونچا ہے. روضہ رسول کی بڑی شان ہے. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے روزے کی نیت کر کے نہ جاؤ، مسجد نبی کی نیت کرو، آگے جا کے زیارت مل جائے گی. میں نے کہا حضور کے روزے کی نیت اگر ممنوع ہوتی تو سنو وہاں صحابہ کرام کیوں جاتے، کیوں گئے حضور صحابہ؟ اور میرے مصطفیٰ کے روزہ کی نیت ممنوع نہیں ہے، بلکہ روزہ شریف کا مقام تو یہ ہے کہ 70,000 ملائکہ صبح سے عصر تک، پھر عصر کے بعد تبدیلی ہوئی، 70,000 ملائکہ ڈیلی نبی کے روزے کا طواف کرتے ہیں، چوکیدارہ کرتے ہیں. جس محبوب کے روزے کی یہ شان ہو، اس کو یہ کہنا کہ وہاں نہ جاؤ بدبختی ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. میں جہاں سے چلا تھا پھر وہی آ گیا ہوں. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. حضور کعبہ کے بھی کعبہ ہیں. دیکھو نا بھائی، گزشتہ جمعہ عرض کر رہا تھا نا، صحابہ کرام کے چہرے ہٹے، کعبۃ اللہ سے ہٹ گئے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے حضور تشریف لا رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ مڑ کر دیکھیں گے نا تو کعبہ سے نگاہ ہٹی نا، نگاہ ہٹی. چاہیے تو یہ تھا کہ نماز حکم آ جاتا کہ تم نماز کو توڑو، دوبارہ پڑھو. فرمایا اتموا صلاتکم، نماز مکمل کرو، تمہاری نماز کامل ہے، کیونکہ کعبہ سے ہٹی ہے، کعبہ کے کعبہ کی طرف گئی ہے. اگر حضور کسی کو نماز کے اندر بلا لیں اور جہاں رکعت اس نے چھوڑی تھی وہیں چھوڑ کر گیا ہے، منفرد تھا، اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، حضور کے پاس گیا ہے، گفتگو کی ہے، وہاں کام کیا ہے، کام کرنے کے بعد آیا جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دے، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. اور سنو یہ بھی حکم ہے، فرمایا اے ایمان والو، جب اللہ کا نبی تمہیں بلائے نماز کو چھوڑ کر نبی کے پاس پہلے آؤ، نبی کے پاس پہلے آؤ. اس لیے نماز کے اندر حکم فرمایا یہی ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، جس نبی پر نماز میں سلام جائز ہے اگر اس کے پاس چلے جاؤ گے تو نماز ٹوٹے گی نہیں. اگر جانے سے نہیں ٹوٹتی تو تصور سے کیسے ٹوٹے گی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ جو کہتے ہیں کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضری سے نماز ٹوٹتی نہیں. جب صحابہ نے حضور کو دیکھا تو تصور نبی کا آیا کہ نہیں آیا؟ بولو. صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے تصفیق کی، ایسے یہ ہاتھ رکھا، ایسے رکھا، آواز دی، کیونکہ فارس ابو بکر صدیق کہیں متوجہ نہیں ہوتے تھے، نماز میں انہماک ہوتا تھا، بس نماز میں انہماک ہوتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. تو فرمایا حضور کو دیکھا نا تو پھر مصلی چھوڑ دیا. بولو مصلی. نماز میں ادب رسول کیا، نماز میں ادب رسول کیا. نماز بعد میں ہے، نماز بعد میں ہے، تسبیح بعد میں ہے، تحلیل بعد میں ہے، نبی کا ادب پہلے ہے. بولو نبی کا ادب، ادب رسول